السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فار ایور انجینئرنگ نالج۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈاٹ اور لنٹل کے بارے میں، یعنی کہ ڈاٹ کیا ہے اور لنٹل کیا ہے، آرچ اینڈ لنٹل۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں گا، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں آگے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ڈاٹ اور لنٹل کمروں میں داخل ہونے اور تازہ ہوا اور روشنی کے داخل کی غرض سے دروازے اور کھڑکیاں لگائی جاتی ہیں۔ جس دیوار میں دروازے یا کھڑکی لگائی جائے وہاں دروازے یا کھڑکی کے اوپر چنائی کو سہارا دینے کے لیے ڈاٹ یا لنٹل بنایا جاتا ہے۔ اگر اسی جگہ پر افقی ممبر بنایا جائے تو اسے لنٹل کہا جاتا ہے۔ اگر اسی جگہ پر گولائی دار ممبر بنایا جائے تو اسے ڈاٹ کہا جاتا ہے۔ ڈاٹ مختلف اقسام کی بنائی جاتی ہیں۔ مٹیریل کے لحاظ سے ڈاٹ اینٹوں کی، پتھروں کی اور کنکریٹ کی، لکڑی کی یا پھر دھات کی ہو سکتی ہے۔ مقصد کے لحاظ سے ڈاٹ تین قسم کی ہوتی ہیں، ان میں سہارا دینے والی ڈاٹ، الٹی ڈاٹ اور جیک ڈاٹ ہو سکتی ہے۔ شکل کے لحاظ سے ڈاٹ گول، نصف دائرہوی، سیگمنٹل اور چپٹی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لنٹل بھی مختلف مٹیریل سے تیار کی جاتے ہیں۔ لنٹل لکڑی کا ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے، کنکریٹ کا ہوتا ہے، مستحکم اینٹوں کا اور سٹیل کا لنٹل ہو سکتا ہے۔ تو ڈاٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عمارت کا ایسا جزوی ممبر جو کہ اینٹوں، پتھروں یا کسی دیگر مٹیریل کے پھانا نما اجزاء سے گولائی شکل میں بنایا جائے ڈاٹ کہلاتا ہے۔ ڈاٹ کے حصے پارٹس آف آرچ اٹیمبمنٹ ہے۔ کسی ڈاٹ کے بیرونی سہاروں یا ڈاٹوں کے سلسلہ کے ساتھ سے بیرونی سہاروں کو اٹیمبمنٹس کہا جاتا ہے۔ پیر ہے، دو یا دو سے زیادہ ڈاٹوں کے سلسلہ کے اندرونی سہاروں کو پیئرز کہا جاتا ہے۔ سکیو بیک اٹیمبمنٹ یا پیر کے اوپر ڈھلوانی پتھر یا اینٹیں جہاں سے ڈاٹ شروع ہو سکیو بیک کہلاتا ہے۔ ویزور ڈاٹ بنانے کے لیے پھانا نما پتھر یا دیگر جزوی ممبر جن سے ڈاٹ بنائے جائے ویزورز کہلاتے ہیں۔ چابی کی بڑے سائز کے اینٹ یا پتھر جو ڈاٹ کے بالکل وسط میں لگایا جائے چابی کہلاتا ہے۔ انٹرڈوز ڈاٹ کی گولائی کی اندرونی قوس انٹرڈوز کہلاتی ہے۔ ایکسٹراڈوز ڈاٹ کی گولائی کی بیرونی قوس ایکسٹراڈوز کہلاتی ہے۔ سافٹ ڈاٹ کی گولائی کی اندرونی سطح سافٹ کہلاتی ہے۔ بیک ڈاٹ کی گولائی کی بیرونی سطح پشت کہلاتی ہے۔ کراؤن ڈاٹ کی بیرونی سطح کا بلند ترین مقام تاج کہلاتا ہے۔ سپرنگنگ پوائنٹ جن نقاط سے ڈاٹ شروع ہوتی ہے سپرنگنگ پوائنٹس کہلاتے ہیں۔ سپرنگنگ لائن ڈاٹ کی دونوں اطراف کے سپرنگنگ پوائنٹس کو ملانے والی لائن سپرنگنگ لائن کہلاتی ہے۔ سپرنگر سکیو بیک کے ساتھ ملنے والا پہلا ویزور سپرنگر کہلاتا ہے۔ سپین ڈاٹ کے دو پیئرز کا درمیانی فاصلہ سپین کہلاتا ہے۔ رائز سپرنگنگ لائن اور انٹرڈوز کے بلند ترین مقام کا درمیانی فاصلہ ڈاٹ کی بلندی کہلاتا ہے۔ ڈاٹ کی موٹائی ڈاٹ کے انٹرڈوز اور ایکسٹراڈوز کا درمیانی کم از کم فاصلہ ڈاٹ کی موٹائی کہلاتا ہے۔ ہانچ ڈاٹ کے کراؤن اور سکیو بیک کے درمیان والے ڈاٹ کے حصے کو ہانچ کہا جاتا ہے۔ سپانڈرل دو ملی ہوئی ڈاٹوں کے کراؤنز کے ملانے والے خط کے نچلے تکونی حصے کو سپینڈرل کہا جاتا ہے۔ ڈاٹ کا مرکز فرضی نقطہ جس کو مرکز مان کر ڈاٹ کی کوسین کھینچی گئی ہو ڈاٹ کا مرکز کہلاتا ہے۔ پندے کے جوڑ ڈاٹ کو بنانے والی کسی بھی دو اجزاء کے درمیان بننے والے جوڑ پندے کا جوڑ کہلاتا ہے۔ دوستو آگے ہے ڈاٹ کی موٹائی۔ مختلف قسم کے ڈاٹوں کی موٹائی درج ذیل کلیہ جات سے معلوم کی جاتی ہے۔ برائے قوس نما ڈاٹ یہ 0.0225 بائی ڈاٹ کا قطر کی جزا لی جاتی ہے۔ نصف دائری ڈاٹ کا 0.0355 بائی ڈاٹ کا قطر کی جزا لی جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف کلیوں سے اس کے ڈاٹ معلوم کی جاتی ہے۔ آگے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاٹ کی اقسام کون سی ہیں۔ ڈاٹس کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: اقسام بلحاظ مٹیریل، اقسام بلحاظ مقصد تعمیر، اقسام بلحاظ شکل اور اقسام بلحاظ مراکز۔ اقسام بلحاظ مٹیریل تو ڈاٹ کی مٹیریل کے لحاظ سے یہ اقسام ہے: اینٹوں کی ڈاٹ ہوتی ہے، پتھروں کی ڈاٹ ہوتی ہے، کنکریٹ کی ڈاٹ، لکڑی کی ڈاٹ اور دھات کی ڈاٹ۔ اینٹوں کی ڈاٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اینٹوں سے مختلف قسم کی ڈاٹیں بنائی جاتی ہیں جن میں سادہ اینٹوں کی ڈاٹ ہے۔ اس قسم کی ڈاٹ معمولی قسم کی عمارتوں کی تعمیر میں بنائی جاتی ہے۔ اس ڈاٹ کی تعمیر میں اینٹیں بغیر تراشے لگائی جاتی ہیں، اسی لیے ڈاٹ کی اندرونی طرف پر جوڑ کی موٹائی کم ہوتی ہے جبکہ ڈاٹ کی بیرونی طرف پر جوڑ کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ڈاٹ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتی۔ زیادہ موٹی ڈاٹ میں یہ فرق زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اس لیے موٹی ڈاٹ بنانے کے لیے آدھی اینٹ کی موٹائی کی گولائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے آگے تراشی ہوئی اینٹوں کی ڈاٹ
اس قسم کی ڈاٹ بنانے سے پہلے اینٹیں تراش کر پھانا کی شکل میں بنائی جاتی ہیں جس سے جوڑ یکساں نظر آتا ہے، لیکن اینٹ کو تراشنے سے جوڑ کے کنارے کھردرے ہو جاتے ہیں جس سے جوڑ کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ اس قسم کی ڈاٹ بھی معمولی قسم کی عمارتیں تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ دوستو اس کے آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کنکریٹ کی مفرد ڈاٹ، جو کہ اس قسم کی ڈاٹ موقع پر ہی بنائی جاتی ہے۔ ڈاٹ بنانے سے پہلے قالب کیے جاتے ہیں، اس کے بعد کنکریٹ تیار کرنے کے قالبوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس قسم کی ڈاٹ میں فولادی سریع استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس ڈاٹ میں چونکہ جوڑ نہیں ہوتے اس لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ یہ ڈاٹ ایسی جگہوں پر تعمیر کی جاتی ہے جہاں پر بہت بھاری وزن برداشت کرنا ہو، مثلاً بڑی بڑی عمارتوں اور پلوں کی تعمیر میں ایسی ڈاٹ بنائی جاتی ہیں۔ اس کے آگے ہے لکڑی کی ڈاٹ۔ اس قسم کی ڈاٹ وزن سہارنے کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ پہلے سے بنائی گئی ڈاٹ کو خوبصورت بنانے کی غرض سے بنائی جاتی ہے، لیکن لکڑی کی ڈاٹ بنانے کے لیے لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر پہلے سے بنی ہوئی ڈاٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ دوستو اس کے آگے دھات کی ڈاٹ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس قسم کی ڈاٹ لوہے یا کسی دوسری دھات کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ اس قسم کی ڈاٹ کافی مضبوط ہوتی ہے، اس لیے بھاری تعمیر مثلا فیکٹری اور پلوں وغیرہ کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے۔ آگے اس کی اقسام ہے۔ اقسام بلحاظ مقصد تعمیر، اس کی آپ کو مختصر وضاحت کرتا ہوں۔ اس میں یہ سہارا دینے والی ڈاٹ ہے، الٹی ڈاٹ ہے اور اس کے آگے جیک ڈاٹ ہے۔ سہارا دینے والی ڈاٹ بعض اوقات بڑے آثار کے لیے لنٹل تجویز کی جاتا ہے، جبکہ وزن کافی زیادہ ہو وزن کی شدت کم کرنے کے لیے لنٹل کے اوپر ایک ڈاٹ بنا دی جاتی ہے جس کو سہارا دینے والی ڈاٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الٹی ڈاٹ۔ اس قسم کی ڈاٹ کا مرکز ڈاٹ کی گولائی کے آغاز کے نقاط کو ملانے والی لائن سے اوپر ہوتا ہے۔ اس قسم کی ڈاٹ عمارت کی بنیاد بنانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے اور وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں پر قدرتی زمین کی وزن برداشت کرنے کی قوت کم ہو۔ جیک ڈاٹ۔ اس قسم کی ڈاٹیں کمروں میں چھت کا وزن برداشت کرنے، اس کے اوپر فرش کا وزن برداشت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ چھت تعمیر کرتے ہوئے یہ ڈاٹ دیواروں اور گاڑیوں پر بنائی جاتی ہے۔ ایک ڈاٹ کا آثار 1 سے 1.5 میٹر تک رکھا جاتا ہے، جبکہ ڈاٹ کی بلندی اس کا آثار 1/6 سے 1/8 رکھی جاتی ہے۔ اقسام بلحاظ شکل کے لحاظ سے ڈاٹ کی اقسام کے بارے میں مختصر بتاتا چلوں۔ گول ڈاٹ ہوتی ہے، نصف دائرہ والی ڈاٹ ہوتی ہے، قوس نما ڈاٹ ہوتی ہے، چپٹی ڈاٹ ہوتی ہے، نال نما ڈاٹ ہوتی ہے، ابری ہوئی ڈاٹ ہوتی ہے اور بیضوی ڈاٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے چارہ مرکزی ڈاٹ۔ ایسی ڈاٹ کے 4 مختلف مراکز ہوتے ہیں۔ یہ ڈاٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے، دراصل 2 ڈاٹوں کا مجموعہ جو ایک دوسرے کے اوپر بنائی جاتی ہے۔ کثیر اور آخری یہ ڈاٹ ہے جو کثیر المراکز والی ڈاٹ۔ اس قسم کی ڈاٹ کے مختلف حصوں کو مختلف مراکز سے بنایا جاتا ہے۔ ایسی ڈاٹ زیادہ مضبوط نہیں ہوتی لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس قسم کی ڈاٹیں تاریخی عمارتوں اور مذہبی آبادگاہوں کی تعمیر میں اکثر نظر آتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے دوست بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔